اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 115 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 116 آیت سے شروع کرتے ہیں سبق۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور قالوا انہوں نے کہا، وقالوا اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہو کل سب کا سب، لہو اسی کے لیے، قانتون زیر فرمان ہے، فرما بردار ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وَإِذَا اور اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس انما یہی، پس بہرحال، یقول کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو یکون ہو جاتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین اور قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، لولا کیوں نہیں، یکلمنا یکلم کلام کرتا، نہ ہم سے کلام کرتا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا او یا تأتی آتی ہے نہ ہمارے پاس یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی آیت، کوئی نشانی، کذالک اسی طرح ہی، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے۔ جو لوگ جانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح سے اس سے پہلے لوگوں نے بھی کہا، مثل قولہم مثال جیسی، قولہم بات ان کے بات کے جیسی بات، تشابہت مشابہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم قلوب دل کا جمع، قلب کا جمع ہے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا قد تحقیق بینا ہم نے واضح کر دی، الآیات نشانیاں، آیات، لقوم لے کے لیے، قوم کے لیے، یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے آیات واضح کر دی۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے جانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اننا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور نذیرن ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں، اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرستش نہیں ہوگی۔
ولن ترضا اور لن ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے، ان سے آپ سے الیہود یہودی، اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ولا نصارا ولا نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ جب تک تتبعوا آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کی ملت کے، ان کا دین، ان کے دین کی پیروی جب تک آپ نہ کریں۔ قل کہہ دیں ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، ولئن اور لئن اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم خواہشات ہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی جو کہ جب کہ اس کے بعد کے جا آیا کا آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس من العلم علم میں سے، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، مالک نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ اللہ کے پاس سے، من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ ہی مدد کرنے والا۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو اللہ کے پاس سے آپ کا کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی مدد کرنے والا، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی ہے الکتاب کتاب کو، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی اس جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن اور من یکفر جو یکفر انکار کر دیں بھی اس کا، فاولئک وہی ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب تفسیر کی طرف دیکھیے کہ اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے، اس کے دلائل بیان ہو رہے ہیں کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، پاک ہے۔ اور اس کی ساتھ والی جو آیتیں ہیں نصرانیوں کے رد میں ہے، عیسائی یعنی عیسائیوں کے رد میں، اور اس طرح ان جیسے یہود و مشرکین کی تردید میں ہے جو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان تمام چیزوں کا تو اللہ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر علیہ السلام اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے کہ مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اسی لیے دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی، اور وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ لوگ رحمان کی اولاد بتاتے ہیں، یہ کتنی بے معنی اور بیہودہ بے تکی بات تم
کہتے ہو، اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسمانوں کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں۔ اللہ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سوا جو بھی ہے سب اس کی ہی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں ظاہر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا تنہا پیش ہونے والی ہے۔ پس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ پوری صورت میں اس کی نفی فرمائی، ارشاد ہوا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ، اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آیتوں اور ان جیسی اور آیتوں میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اپنا بے نظیر، بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا، اور ان مشرکین کے اس گندے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق و رب ہے، پھر اس کی اولاد، بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف کی ایک قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے جو اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی بے اختلاف الفاظ مروی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ لوگ اس کی اولادیں بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ پھر فرمایا، ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی غلامی کا اقرار کیے ہوئے ہے، اس کے لیے مخلص اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست و بستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گزار ہے۔ جس کو کہے یوں ہو جا یا اس طرح بن جا، فوراً وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک اس کے سامنے پست و مطیع ہے۔ کفار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مطیع ہیں، لیکن ہر موجود کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ قرآن نے اور جگہ فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، آسمان و زمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں قنوت کا لفظ ہے وہاں مراد اطاعت ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، یعنی اس حدیث کا ممکن ہے کہ صحابی کا یا کسی اور کا کلام ہو، اس سند سے اور آیتوں کی تفسیر بھی مرفوعاً مروی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہے، کوئی شخص اس سے دھوکہ میں نہ پڑے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا، وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونہ کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، بدیع السماوات والارض تو لغت میں بدعت کے معنی نو پیدا کرنے والا، نیا بنانے والے کے ہیں۔ حدیث میں ہے، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو شرعی بدعت ہے۔ کبھی بدعت کا اطلاق صرف لغتاً ہوتا ہے، شرعاً مراد نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز تراویح پر جمع کیا اور پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا، اچھی بدعت ہے۔
بدی کا مبتدع سے تصرف کیا گیا ہے، جیسے معلم سے علیم اور مسمع سے سمیع، یعنی مبتدع کے انشاء اور نوپید کرنے والے کے ہیں، بغیر مثال، بغیر نمونے اور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے۔ بدعتی کو اسی لیے بدعتی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دین اللہ میں وہ کام یا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس سے پہلے شریعت میں نہ ہو۔ اسی طرح کسی نئی بات کے پیدا کرنے والے کو عرب مبتدع کہتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے، سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، موجود کرنے والا، بغیر اصل و مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے، اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے۔ خود مسیح علیہ السلام بھی اس کی گواہ اور بیان کرنے والے ہیں، جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے، بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے پاپ پیدا کر دیا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا اس اللہ کی قدرت، سلطنت، سطوت اور شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہے اسے کہہ دیتا ہے کہ اس طرح کی اور ایسی ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ دوسری جگہ فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، اور ارشاد ہوتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ شاعر کہتا ہے کہ اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول لہ کن قولتاً فیکون۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ادھر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اس نے کہا ہو جا، وہیں وہ ہو گیا۔ اس کے ارادے سے مراد جدا نہیں۔ پس مندرجہ بالا آیت میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرائے میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جا، وہ ہو گئے۔ وقال الذین لا یعلمون۔ اب دیکھیے کہ طلب نظارہ ایک حماقت ہے۔ یہ جو طلب کی تھی انہوں نے دیکھنے کی، رافع بن حرملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا، ہم بھی تو خود اس سے اس کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ یہی بات ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ بعض اور مفسر کہتے ہیں یہ قول جو ہے کفار عرب کا تھا، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے
ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ الآخر، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یعنی ہماری ملاقات کے منکر لوگ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالی ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔ ایک اور جگہ فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے، وغیرہ وغیرہ آیتیں جو صاف بتلاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی چیزیں طلب کی۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا، ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی بے معنی سوالات کیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر فرمایا ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل سابقہ کفار جیسے ہو گئے ہیں، تشابہت قلوبہم جو ہے نا۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ پہلے گزرنے والوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عیاں ہوتی ہے، کسی اور چیز کی وضاحت باقی نہیں رہی۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے فرمایا الذین حقت علیہم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیتیں آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ آگے ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کی حد تک مسئول ہیں۔ حدیث میں ہے کہ خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے، لا تسأل کی دوسری قرأت ما تسأل بھی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں لن تسأل بھی ہے، یعنی تجھ سے کفار کے بابت سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یعنی تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو نصیحت کرتا رہے تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں، تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ تم قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دو جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان سکتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا، پھر آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کا ذکر نہ فرمایا۔ ابن جریر نے بھی اسے بروایت موسیٰ بن عبیدہ وارد کیا ہے، لیکن اس پر راوی پر جو ہے وہ کلام ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ تم کچھ نہ پوچھو۔ تذکرے میں
تذکرہ میں قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ کیے گئے اور ایمان لے آئے، اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال پر فرمایا ہے کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے، ان کا جواب بھی وہاں ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح ستہ وغیرہ میں نہیں ہے، اور اس کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ میرے باپ کہاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی ہی قرأت ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امام حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے لیے استفسار کرتے تھے اور انجام معلوم نہیں تھا۔ پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائی اور صاف بتلا دیا کہ وہ دونوں جہنمی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم، جو صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں بھی ہے، اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ تو نہ بد زبان ہے، نہ سخت وہ، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہے، نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا ہے بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کا زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائے۔ بخاری کی کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی۔ ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد مزید ہے کہ میں نے پھر جا کر حضرت کعب سے یہاں سوال کیا تو انہوں نے بھی ٹھیک یہی جواب دیا۔ دیکھیے کہ ولن ترضى عنك یہود کے دین حق کا باطل سے سمجھوتا جو ہے وہ جرم عظیم ہے۔ آیت بالا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جا۔ انہیں دعوت رسالت پہنچا دی، دین حق وہی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس پر جم جا۔ حدیث شریف میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے دھمکایا کہ ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، ان کی نہ ماننا۔ فقہائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہود ہوں، نصرانی ہوں یا کوئی اور ہوں، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی کا جیسے ایک جگہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان
اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ کفار جو ہے گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے، اور دوسری روایت میں حضرت امام احمد کا اور امام مالک رحمہم اللہ کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، واللہ عالم۔ آگے دیکھیے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے، یعنی مانگی جائے، اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کھلی آیتوں پر عمل کرنا، متشابہ آیتوں پر ایمان لانا، اور مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس سے اس کا مطلب حق کے اتباع بجا لانا بھی مروی ہے، پس تلاوت بمعنی اتباع ہے، جیسے والقمر اذا تلاہا میں ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، اس کے یہی معنی مروی ہیں، لیکن اس کے بعض راوی مجہول ہیں۔ گو معنی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات اور انجیل پر اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا، اور فرمایا اے اہل کتاب جب تک تم تورات و انجیل کو اور تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا مستلزم ہے کہ تم اس میں جو ہے اسے سچا جانو، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی صفات، آپ کی تابعداری کا حکم، آپ کی اتباع کی رغبت سب کچھ موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی کی تابعداری کرتے ہیں، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات و انجیل میں بھی لکھا دیکھتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔
اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے اگلی کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں ہیں، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ الآخر، یعنی پڑھے لکھے اور بے پڑھے لوگوں سے یہ کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ پر ہیں اور اگر نہ مانے تو تجھ پر صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہاں فرمایا کہ ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں، جیسے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 121 تک ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔